حضور عالمی ٹیرفس کی وجہ سے موجودہ معاشی مسائل، اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اثرات، حضور سوال میرا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جنگ تو آدھی تو ہار گیا ٹرمپ، اس نے چین سے بھی 125% کم کر دیا ہے اور دوسری جگہوں سے بھی یہاں سے بھی کم کر دیا ہے، چین نے ان کے بدلے میں ان کا بھی کم کر دیا ہے. تو ایک دھمکی دینا تھا، اس کا خیال تھا کہ اسی طرح میں آنکھیں دکھاؤں گا تو شاید یہ ڈر جائیں گے، اور جب آنکھیں اگلوں نے دکھانی شروع کر دیں تو پھر خاموشی سے اس نے کہا، اس ملازم کی طرح جس کو کسی نے بھڑکایا تھا کہ اپنے مالک سے کہو میری تنخواہ بڑھاؤ، تو انہوں نے کہا مالک بڑا سخت ہے نہیں بڑھائے گا، کہ نہیں، اس نے ذرا سختی سے کہو بڑھاؤ، نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، دھمکی دینا. لیکن بہرحال وہ ڈرا بھی ہوا تھا، ملازم تو ایسا ہی تھا نا اتنا. تو مالک کو اس نے کہا کہ میری کام اتنا زیادہ لیتے ہیں، میری تنخواہ بڑھائیں، ورنہ اس نے کہا ورنہ کیا کرو گے، میں تمہیں نکال دیتا ہوں. کہتا ہے ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کر لوں گا. اسی کے معاشی حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں دنیا میں. انہوں نے کوشش کی تھی اس طرح امریکہ کی اکانومی کو بہتر کرنے کی. سوال یہ ہے کہ اس کے اکنامکس کو بھی بہتر کرنے کے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہیں، کوئی قاعدے ہیں. ایگریکلچر کا جو پروڈیوس ہے، جو پیداوار ہو رہی ہے ٹراپیکل ملکوں میں، وہ اس پر ٹیکس لگا کے تمہارے کیا ہو تو امریکہ میں تو نہیں ہو سکتی اگر وہاں موسم کی اتنی وہ جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، یا زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے یا جیسی بھی ہے، جو زمین جو چاہتی ہے اس کو وہ نہیں پوری ہوتی. ایک ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فرق ہو جاتا ہے. مثلا پاکستان میں باسمتی چاول عمدہ قسم کا گجرانوالا، صرف شیخو پورہ کا کچھ علاقہ گجرانوالا اور سیالکوٹ کا کچھ علاقے میں اچھا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر گجرانوالا کے علاقے میں وہی چاول، اگر اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے زیادہ، اس کا مزہ بھی اور ہوتا ہے. وہی چاول آپ لگاتے ہیں پنجاب کے دوسرے حصوں میں، پیداوار کے لحاظ سے وہ ہو جاتا ہے اتنا، لیکن وہ خوشبو اور وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی اس میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت میں یہ رکھا ہوا ہے اور ہر زمین کی خاصیت ایک رکھی، تو یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرے ملک میں آ کے پیدا کرو. ہاں انڈسٹری ہے، وہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ لیبر کہاں سستی ہے. وہاں چین میں لیبر سستی ہے، یا انڈیا میں لیبر سستی ہے، یا کسی اور ایسے ملک میں لیبر سستی ہے. وہاں سے جو بھی چیز بناتے ہیں وہ اس کو امریکہ بھیجیں گے تو وہ کم قیمت پہ وہ وہاں بھیج سکتے ہیں، کمپیٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے. امریکہ میں لیبر مہنگی ہے، مہنگائی زیادہ ہے. وہاں اگر کریں گے تو وہ اسی کئی گنا کاسٹ ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کیونکہ کئی گنا کاسٹ ہو جائے گی اس لیے ان پہ بھی ٹیکس لگا دو تاکہ ان کا مقابلہ ہو جائے. چائنا کا جہاں تک سوال ہے، وہ تو مقابلے کے لیے 1 2 3 کیٹیگریز کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. 1 نمبر مال، 2 نمبر مال، 3 نمبر مال، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، ان کا وہ 2 نمبر مال بھیج دیں گے، اسی قیمت پہ ٹیکس لگ بھی جائے گا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال اب تو ان کا سیٹل ہو گیا کہ کم ہو جائے گا ٹیکس. تو عقل سے کام لینا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے کر دیا اور میں نے کر دیا میرا نام ہو جائے تو کر دو. اس نے اپنے نام کی مشہوری کروانی تھی، وہ کروا لی. اس کے بعد آخر میں ہار بھی مان لی ایک لحاظ سے. اکانومسٹ سب یہی کہتے ہیں انہوں نے ہار مان لی. تو لیکن عمومی طور پہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، لوگوں کی اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے بعض ماڈرن ٹیکنالوجیز میں، ماڈرن چیزوں میں. افریقہ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہلے جب ہم رہتے تھے وہاں کہ روزانہ خبریں بھی سننی ہیں، ٹی وی ہے یا نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں تھا ٹی وی کا. تو بجلی نہیں ہوتی تھی، لالٹین جلایا کرتے تھے. اب یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فریج اور فریزر نہ ہو تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. افریقن والے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں. تو جس طرح دنیا سے رابطہ بڑھ رہا ہے، خواہشات بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈس بڑھ رہی ہیں. اور جب وہ بڑھ رہی ہیں تو پھر جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے اچھا میری ڈیمانڈ بڑھ رہی میری چیز کی اور میری سپلائی کم ہے تو میں قیمت بڑھا دوں. تو یہ عمومی طور پر اس کی وجہ سے ایک انفلیشن دنیا میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ تو رہے گی اب جاری، سوائے اس کے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے تو آدھی دنیا مر جائے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ آ جائیں گے دوبارہ اسی نیچ پہ کہ چلو نئے سرے سے شروع کرو تو اور بات ہے۔ اسی ریٹ پہ اگر دنیا کی پاپولیشن بڑھتی رہتی ہے اور یہی خواہشات کا ذریعہ بنا رہتا ہے تو مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ تو یہی ہے، جو لوگ آئیں گے جو مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے، جو نہیں کر سکتے وہ بیٹھ جائیں گے۔ اور اوپر سے آپ لوگوں نے آئی ٹی والوں نے اے آئی کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی جو تھوڑی بہت اسکل تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب ہر چیز آپ کہتے ہیں اے آئی سے کام کرا لو، اب اے آئی سے کام کرا لیں گے تو اگلے 10 سال میں آپ کو پتہ لگے گا کہ لاکھوں جاب جو ہیں لوز ہو جائیں گے، خدا آپ لوگ کہتے ہیں نا۔ جی سر۔ تو پھر پتہ نہیں آپ کو بھی روٹی کھانے کو ملے گی کہ نہیں۔ اچھا جاب کر رہے ہیں، اس لیے مقابلے پہ کوئی اور بھی جاب کر لینا چاہیے۔ حضور کون سے سکلز ہمیں خود بھی اور بچوں کو سکھانے چاہیے آئندہ آنے والے حالات کے مطابق؟ ایکسپلور کریں سارے فیلڈ میں، آپ بیٹھے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ کام کرنا سکھانا چاہیے، ہارڈ ورکنگ سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ محنت کی عادت ہونی چاہیے، بس محنت کی عادت پیدا کر لیں بچوں میں اور اپنے آپ میں، بس باقی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔